السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ خوش رہیں۔ یہ اے سی ذرا شور کر رہا تھا، میں نے کہا ذرا اس کو سلو کر دوں۔ پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی، وہ میں نے گاڑی میں اس سے پہلے والی بنائی۔ دوستو، مسلم لیگ نون جو ہے اور دوسری پارٹیاں، خاص طور پر مسلم لیگ نون بہت سنجیدہ ہو گئی ہے، بہت سنجیدہ ہو گئی ہے۔ جتنی زیادہ آپ کہیں اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے۔ آج پہلے آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنے، میں نے اس کے لب لباب آپ کو سنایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ 5 ایم پی اے جو بزدار کو ملے تھے، انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آئے ذرا وضاحت کریں اور بتائیں اور یہ ہے، ان کو نکال دیا۔ اور جنہوں نے فیٹف کے موقع پہ جو سینیٹر اور وہ غیر حاضر تھے، ان کو بھی شو کا نوٹس کر دیا کہ تم نے یہ کیا ڈرامہ کیا، تم کدھر تھے اور کیا وہ۔ اب وہ وضاحتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مسلم لیگ نون میں ہیں، اور ہم ویسے عثمان بزدار کو ملے تھے اور شرک پوری اور جو انصاری اور ڈاہا، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بالکل ویسے ملے تھے۔ لیکن نہیں، نواز شریف نے کہا جی کہ اب میں نے یہ قدم کرنا ہے۔ اور آج مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں وہی رہے گا جو نواز شریف کے بیانیے پر ہوگا۔ ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کتنی سنجیدہ ہے اور کتنی جارحانہ موڈ میں ہے، اور کتنا جو ہے نا وہ سیریس ہو کے یہ گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ آج مریم نواز نے کہہ دی ہے جی کہ میری گرفتاری کی تم بات کرتے ہو، کر لو مجھے گرفتار۔ میرے بعد 10 لیڈر میں نے اپنے بنا لیے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، شاید خاقان عباسی، ان کے بعد کون ہوگا، ان کے بعد تم کتنی جیلیں بھرو گے؟ انہوں نے سر جی بڑا، آپ یقین کریں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کا حال ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنا جارحانہ موڈ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی بس فنش انف از انف، ختم، اب اس کے بعد کوئی کارروائی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کو ڈوبتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بڑی زبردست جو ہے نا آج نواز شریف نے تقریر کی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور 5 ایم پی او کو نکالا گیا ہے۔ پھر جو باقی جو سینیٹر وغیرہ ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو عمران مانی کے جو چمچے ہیں شبلی فراز، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نواز شریف کے اوپر بغاوت کا مقدمہ کریں گے۔ اور فیاض الحسن چوہان، جس کو میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں فردوس عاشقوان کے بعد، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف کے پاس بغاوت کا مقدمہ چلایا جائے۔ اور بھائی تمہیں وہ ساری چیزیں بھول گئی ہیں عمران خان کی، جب اس نے کہا تھا کہ سول نافرمانی کرو، بجلی کے بل جلاؤ، کوئی حکومت کو ٹیکس نہ دو، یہ ہوتی ہے بغاوت، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ یہ بغاوت نہیں ہوتی کہ مجھے جی ظہیر الاسلام نے کہا استعفیٰ دو اور میں نے کہا میں نہیں دیتا۔ یہ بغاوت نہیں ہے، یہ انہوں نے حقیقت بیان کی ہے۔ اس کے اوپر وہ حلف دینے کو بھی تیار ہے، یہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کی۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے ظہیر الاسلام نے کہا ہے کہ جناب استعفیٰ دو، تو کیا اس کا بنتا ہے کہنا؟ اور آج نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے اوپر طاہر القادری اور اس کو عمران خان کو چھوڑا گیا ہے دھرنوں کے حوالے سے۔ ایک چیز روز نئی آپ کے سامنے آئے گی نواز شریف کی تقریر میں۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ڈو اور ڈائی، بس زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے، یہ اب مریم نواز کے ہاتھ میں قیادت ہے اور نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اب عمران خان بھول جاؤ، جو آج شہباز شریف صاحب تم کو نرمی دکھاتے تھے نا، تم اس کا اور الٹا مطلب دیتے تھے۔ اور میں ہمیشہ شہباز شریف کو کہتا تھا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کرو، نیازی کو میں جانتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں تیرے اوپر چڑھائی کرے گا، اگر تم واپس چڑھائی کرے گا یہ بھاگ جائے گا۔ اور آج نیازی نے کیا انٹرویو دیا ہے آج ٹی وی پہ، کہتا ہے میں ان کو ایک کو جیل میں ڈالوں گا، ان کو، یہ ہندوستان ان کے پیچھے کھڑا ہے، اب شرم کرو، اب برداشت کرو۔
جتنی عمران خان تم نے اس ملک میں بغاوت کی باتیں کی ہیں، جتنی تم نے فوج کے خلاف باتیں کی ہیں، جتنی تم نے چائنا کے دورے کے حوالے سے باتیں کی ہیں، چین کے دورے کو ملتوی کرنا پڑا، تم نے تو ایک ایک بغاوت تمہارے اوپر بنتی ہے. تمہارے 126 دن کا دھرنا ہے نا، تیرے اوپر 126 بغاوت کے مقدمے بنتے ہیں. بھول جاتے ہو تم اپنی کہی ہوئی باتیں. ویڈیو سب کے پاس موجود ہے، ویڈیو موجود ہے سب کے پاس. آج سارے کہہ رہے ہیں جی، کبھی وہ کہتے ہیں جی آج نواز شریف نے کہا ہے کہ میں فوج جو اصلی فوجی بارڈر پہ ہوں اس کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. اور کیا کہے وہ، انہوں نے کہا سب سے زیادہ فوج کے دفاع کو میں نے مضبوط کی ہے. نواز شریف نے کی ہے. فوج کے جو نظام ہے دفاع کا سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ نواز شریف نے کی ہے. اور آج یہ ایک بات میں آپ کو کہنے لگا ہوں، آپ ذرا ہنسی روک لینا. وہ صحافی نے سوال پوچھا ہے عمران خان سے کہ وہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر ظہیر الاسلام گئے تھے نواز شریف کے پاس استعفیٰ دو. نواز شریف نے کہا جی میں استعفیٰ نہیں دیتا. تو اگر تمہارے پاس ایسی کوئی دعوت آتی ہے تو تم کیا کرو گے؟ کہتا ہے میں اس کو کہوں گا استعفیٰ دو. عمران جنرل باجوہ کو کہہ سکتے ہیں استعفیٰ دو؟ ذرا سچ سچ بتاؤ یار، ذرا سچ سچ بتاؤ. میں ذرا لائٹ موڈ میں آ گیا ہوں، آپ ذرا سچ سچ بتاؤ. عمران خان کو اگر جنرل باجوہ کہے استعفیٰ دو تو وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں تو استعفیٰ دے. کتھے میرے علی تے کتھے تیری ثنا، کتھے جناب نواز شریف تے کتھے عمران خان. تم اس کے چپڑاسی بھی نہیں سجدے تم نواز شریف کے، جتنا وہ محب وطن ہے، جتنے اس نے قوم کے لیے کام کیے ہیں، جتنے اس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، جتنا پاکستان کا دفاع اس نے مضبوط کیا ہے، معیشت اس نے G20 تک پہنچا دی ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے تو نواز شریف نے کہا ہے تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، تمہارے تو اوپر والا چیمبر ہی خالی ہے. یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے 2 دفعہ. آپ آ رہے ہیں کہ جناب میں ان کو ایک ایک کو اندر کر دوں گا. تمہیں کتنی دفعہ نواز شریف نے اندر کیا ہے؟ ذرا بتاؤ نا. تم کہو جی کہ ہاں ان کو کھلی چھٹی ہے، ذرا کریں یہ جلسے جلوس کریں. اپنے جلسے جلوس بھول گئے ہو. عمران نیازی اپنے جلسے جلوس اور دھرنے اور لاک ڈاؤن اور بجلی کے بل جلانا، سول نافرمانی اور یہ ساری چیزیں بھول گئے ہو. میں پورا پاکستان بند کر دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے پھانسی چڑھاؤں گا. بھول گئے ہو یہ لفظ. اور اس کے جو چیلے چماٹے ہیں نا، یہ فراز شبلی اور یہ فیض الحسن چوہان وغیرہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر نواز شریف کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہو. بغاوت کا مقدمہ 126 مقدمے عمران خان کے اوپر ہونے چاہیے بغاوت کے. میں کہتا ہوں، بطور وکیل کہتا ہوں. اب تمہیں وہ اپوزیشن نہیں ملے گی جس کے لیے تم 2 سال مزے کرتے رہے ہو. اب 2 سال تم مزے کرتے رہو نا، پھولوں کے بیڈ پہ رہے ہو. اب تمہاری ایک ایک رات کانٹوں کے بستر پہ ہوگی، کانٹوں کے بستر پہ. پاکستان کا بچہ تمہیں بد دعائیں دے رہا ہے جناب. پاکستان کا بچہ. اور یہ نعرہ لگے گا کہ گلی گلی میں چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، عمران چینی چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، عمران آٹا چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، عمران پٹرول ڈیزل گیس چور ہے. ہر چیز کی چوری تم نے کی ہے. ہم نواز شریف صاحب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ اور پہلے اسی نے تو کیا ہے. کسی نے کیا کیا ہے؟ یہ جو تمہیں موٹر وے جو نظر آ رہے ہیں، یہ تمہیں ساری میٹرو رینج ٹرینیں سارا کچھ پروجیکٹ، ایک پاکستان کے ایک ایسا دیہات نہیں بچا تھا جہاں سڑکیں نہ پہنچی ہوں. اور یہ نیازی کہتا تھا سڑکوں سے تو نہیں قوم بنتی. تم قوم بنا رہے ہو. بھنگی قوم کو بھنگ پہ لگا رہے ہو، چرس پہ لگا رہے ہو، افیون پہ لگا رہے ہو. تم قوم بنا رہے ہو. جو نواز شریف سڑکوں سے قوم نہیں بنتی تو بھنگ کے بل پاس کرنے سے سڑک قوم بن جاتی ہے. اب تم نواز شریف مریم نواز کو ذرا اندر کر کے دیکھو، مریم نواز کو جیل میں ڈال کے دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تم مولانا فضل الرحمان کا نوٹس بھی واپس لے لیے نا تم نے.
تو میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ جب یہ اپوزیشن کو سچی معلوم ہوگی نا کہ اپوزیشن آ گئی ہے، یہ عمران نیازی ٹکٹ کٹا کے جہانگیر ترین کے پاس پہنچ جائے گا۔ یہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اصولوں والا بندہ ہے؟ جہانگیر ترین کے پاس تم پہنچنے والے ہو، اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا، بس تم جانے والے ہو انشاءاللہ تعالی۔ نواز شریف زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زندہ باد، پاکستان جسٹس پارٹی زندہ باد، قانونی ٹی وی زندہ باد، اور آپ سب لوگ زندہ باد۔ چینل سبسکرائب کریں اور بنی گالہ تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔